بسم اللہ کی زندگی ہے بے، تیرا میرا علی کہتا ہے اس بے کا نقطہ میں علی ہوں۔ ذات خالق نے جو خود نعت سنائی اکبر، بے کی تفسیر جو حیدر نے بتائی اکبر، جس کے دیدار کو شبیر کی آنکھیں ترسیں۔ یہ کیفیت ہے، یہ بیان نہیں کی جا سکتی، یہ محسوسات کی باتیں ہیں۔ جس کے دیدار کو شبیر کی آنکھیں، اللہ اکبر، جس کے دیدار کو شبیر کی آنکھیں ترسیں، ایسے میخانے کو ہم سوچیں تو پھر کیا سوچیں؟ ہے اجازت؟ کیونکہ اگلے مصرے زمین پہ نہیں، عرش مولا پہ جا کے سنانے والے، اور کیونکہ اس وقت آپ بھی زمین پہ نہیں بیٹھے ہوئے، یقین جانیے آپ اس وقت زمین پہ نہیں بیٹھے ہوئے، یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں، صرف عقیدے کا جملہ نہیں۔ معصومین کے فرمان ہے جہاں ہمارا ذکر ہو وہ جگہ ہمارا گھر ہے۔ آپ سیدہ کے صحن میں بیٹھے ہیں، جب تک یہ ذکر ہو رہا ہے یہ جگہ نہ میری نہ آپ کی، یہ کسی کی ملکیت نہیں، یہ جناب سیدہ کی ملکیت ہے، اور ہر ذکر کی بانی خود زینب عالیہ ہوتی ہیں۔ مصرے اس نہج پہ آ کے سننا، میں شہزادہ علی اکبر سنانے لگا ہوں۔ اب اس وقت میرا دل چاہتا ہے کاش میرے پر ہوتے، میں کلندر باندھ کے اڑ اڑ کے ہر ایک مومن کے چہرے پہ جا کے تاثرات بھی دیکھتا، اور اڑ اڑ کے تمہیں ایک ایک مومن کی سماعتوں تک یہ آواز پہنچاتا کہ کون علی اکبر ہے جو معصوم امامت کی دعا وہ اکبر ہے، جو معصوم امامت کی دعا ہے، جو معصوم امامت کی دعا وہ اکبر نہیں، وہ جو معصوم پہ ہوتی ہے عطا وہ اکبر، وہ جو معصوم پہ۔ آپ ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں، میں نے ابھی پڑھنا شروع نہیں کیا۔ ہے جو معصوم امامت کی دعا وہ اکبر، وہ جو معصوم پہ ہوتی ہے عطا وہ اکبر نہیں، رب نے پھر کن کا جو سامان کیا، رب نے پھر کن کا جو سامان کیا وہ اکبر، اور گونجے جنت میں اذانوں کی صدا وہ اکبر، اور رحلے آغوش طہارت کا صحیفہ اکبر۔ صحیفہ کا قافیہ دیکھنا ہے آپ نے، اور حضور اگر مصرع جسے سمجھ میں آ گیا، اور یقین جانیے جب سمجھ میں آئے تب داد دے دینا۔ اگلے مصرے کے لیے میں آزادی دے رہا ہوں، کل سمجھ میں آئے کل فون کر کے داد دے دیجیے گا۔ کون علی اکبر؟ وہ جو معصوم پہ ہوتی ہے عطا، وہ جو معصوم پہ ہوتی ہے عطا، وہ جو معصوم پہ ہوتی ہے عطا۔ حضور میں نے آپ کے آنے سے پہلے ایک جملہ کہا ہے، آپ کے آنے سے پہلے میں نے ایک جملہ کہا کہ علی اکبر کے آنے سے پہلے حسین کا ایک اور بیٹا بھی تھا، نام اس کا بھی علی تھا، اور وہ آنے والے دور کا امام تھا، لقب زین العابدین تھا، چھوٹا بیٹا ہے مگر حسین نے نام اکبر رکھا۔ چھوٹا بیٹا ہے، علی زین العابدین کے ہوتے ہوئے بھی حسین مانگتے تھے مجھے اکبر دے۔ وہ جو معصوم پہ ہوتی ہے عطا وہ اکبر، اور رحلے آغوش طہارت کا صحیفہ اکبر، حسن معصوم نبوت کا خلیفہ اکبر۔ آپ کہہ رہے تھے علی اکبر کا عہدہ کیا ہے، میں بتا رہا ہوں علی اکبر کا عہدہ کیا ہے۔ رحلے آغوش طہارت کا صحیفہ اکبر، حسن معصوم نبوت کا، حسن معصوم نبوت کا خلیفہ اکبر، اور حرف شبیر میں آپ خاموش ہوتے ہیں میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ کیونکہ جو معصوموں پہ حاوی ہو، قبلہ ہم تو ابھی تک معصوم پہ ہوتی ہے عطا، اس سے باہر نکل نہیں معصوم پہ ہوتی ہے۔ جی میں بہت بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ ابھی گزشتہ مصروں کے سرور میں ہیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور یقین جانیے کیونکہ ذکر نور والوں کا ہے تو کوشش کریں کہ زمین کے وقت کے مطابق نہیں، نوری وقت کے مطابق سفر کریں۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، پرواز میرے ساتھ ساتھ چلے۔ آپ کی سماعتیں اگر میری آواز کی ہم سفر رہیں، فکر کے سدرۃ المنتہا تک حور عباسی لے کے چلے گا آپ کو۔ حرف شبیر میں
مولا کی دعا اگر ذہن میں ہو کہ دعا مانگ رہے ہیں حسین، کون مانگ رہا ہے؟ حسین۔ دعا وہ مانگ رہا ہے جو کائنات کا محسن ہے، دعا وہ مانگ رہا ہے جو صرف انسانوں کا نہیں، خود اپنے خالق کا محسن ہے۔ تصور میں جائیں ذرا، تصور میں جائیں ذرا، عالم نور میں بیٹھے ہوئے حسین کو مصلی عبادت پہ دیکھیں اور دیکھیں کہ مولا حسین نے دست دعا پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ جانے وہ لمحہ کیسا ہوگا، وہ لفظ کیسے ہوں گے، حسین کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ میں اتنا کہہ سکتا، حرف شبیر میں اکبر کی تمنا کیا تھی؟ حرف شبیر میں، اب تک میں نے خاموشیوں کا سفر دیا ہے آپ کو، امام حسین کے لفظ کیا تھے؟ حرف شبیر میں اکبر کی، حرف شبیر میں اکبر کی تمنا کیا تھی؟ وہ محمد سے محبت کا خلاصہ کیا تھی؟ امام حسین کی دعا، کیا دعا ہوگی وہ؟ میں تعارف کروا رہا ہوں سرکار حسین کی دعا کا۔ حرف شبیر میں اکبر کی تمنا کیا تھی؟ قبلہ آپ کی بڑی توجہ بھی چاہیے، اور جب آپ داد دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ اچھا لکھا۔ حرف شبیر میں اکبر کی تمنا کیا تھی؟ وہ محمد سے محبت کا خلاصہ کیا تھی؟ مجھے نہیں پتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ نہ پوچھو کہ وہاں عرش پہ چرچا کیا تھی، کیونکہ حسین دعا یہاں بیٹھ کے مانگ رہے تھے، وہ موسم وہاں پہ کچھ اور تھا۔ حسین زمین پہ دعا مانگ رہے تھے، ماحول عرش محلہ کا بدل رہا تھا۔ حسین اپنے گھر میں بیٹھے تھے، موسم بدل رہا تھا عرش محلہ کا۔ حرف شبیر میں اکبر کی تمنا کیا تھی؟ وہ محمد سے محبت کا خلاصہ کیا تھی؟ یہ نہ پوچھو کہ وہاں عرش پہ چرچا کیا تھی، تم یہ دیکھو یہاں دھرتی سراپا کیا تھی۔ یہ نہ پوچھو کہ وہاں عرش پہ چرچا کیا تھی، تم یہ دیکھو کہ یہاں دھرتی سراپا کیا تھی۔ آج 11 شعبان کو آج دھرتی پہ ہے قرآن کا سایہ ایسے، آج دھرتی پہ ہے، آج دھرتی پہ ہے، آج دھرتی پہ ہے قرآن کا سایہ ایسے، ماں نے آغوش میں بچے کو لیا ہو جیسے۔ ماں نے آغوش میں بچے کو لیا ہو جیسے، مل کے بآواز بلند صلوات لطف آ رہا ہے حضور؟ پسند آ رہے ہیں مصرے؟ کیونکہ آپ کی سماعت، آپ کا ذوق صرف آپ کی سماعت نہیں، اس وقت آپ اس وقت کیمرے کے پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے پوری دنیا کے مومنین، جن میں سے 4-5 ممالک کے تو مجھے نام معلوم ہے کہ کہاں کہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے رابطے بھی کیے، لوگ سن رہے ہیں، ان کی آوازیں بھی آپ ہیں، ان کے ذوق اکٹھے ہو کے آپ کی آوازوں میں آنے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آواز دنیا تک جا رہی ہے۔ ارادہ گفتگو آگے بڑھائی جائے۔ حرف شبیر میں اکبر کی تمنا کیا تھی؟ وہ محمد سے محبت کا خلاصہ کیا تھی؟ یہ نہ پوچھو کہ وہاں عرش پہ چرچا کیا تھی، تم یہ دیکھو کہ یہاں دھرتی سراپا کیا تھی، تم یہ دیکھو کہ یہاں دھرتی سراپا کیا تھی۔ آج دھرتی پہ ہے قرآن کا سایہ ایسے، ماں نے آغوش میں بچے کو لیا ہو جیسے۔ یہ اہتمام ہے شہزادے کی آمد کا۔ اب جملے سنیے گا۔ صحن معبود میں شبیر کہا کرتے تھے۔ بڑی توجہ، مولا لفظ سمجھایا آپ نے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لفظ سمجھنے پہ میں آپ کو داد دیتا ہوں۔ بخاری صاحب لفظ سنیے گا۔ صحن معبود میں شبیر کہا کرتے تھے، ہاتھ قرآن کی طرح ان کے کھلا کرتے تھے۔ حسین کے ہاتھ صحن معبود میں شبیر دعا کرتے تھے، ہاتھ قرآن کی طرح ان کے کھلا کرتے تھے۔ اور جب حسین بولتے تھے ہوتا کیا تھا؟ اپنے لہجے سے معطر وہ فضا کرتے تھے، اپنے لہجے سے معطر وہ فضا کرتے تھے اور تنہائی میں خالق سے کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ حسین کی اور اللہ کی تنہائیاں، ان کی آپس کی گفتگو۔ صحن معبود میں شبیر کہا کرتے تھے،
ہاتھ قرآن کی طرح ان کے کھلا کرتے تھے, اپنے لہجے سے معطر و فضا کرتے تھے, اور تنہائی میں خالق سے کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ امام حسین جو بھی فرمایا کرتے تھے میں اس کا مفہوم آپ تک پہنچانے لگا ہوں, کیونکہ وہ لفظ وہ بیان شاعری میں ڈھالے نہیں جا سکتے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ حسین کہا کرتے ہوں گے کہ پروردگار عالم غزل اول کا وہی مصرع ثانی دے دے. سلامت رہو. غزل اول کا وہی مصرع ثانی دے دے. کس طرح نور محمد میں, وہ نور اکبر میں محمد کی کہانی دے دے. نور اکبر میں محمد کی کہانی دے دے. ہو دعائے لب سرور تو وہ پوری نہ ہو. محمد کی کہانی کی روانی دے دے. محمد کی روانی دے دے. جب صحیفے نازل ہوں تو تحریر نازل ہوتی ہے. جب اللہ کا قلم خد و خال تراشے تو پھر محمد کی کہانی نازل ہوتی ہے. بڑی توجہ. ہو دعائے لب سرور تو وہ پوری نہ ہو. ہو دعائے لب سرور تو وہ پوری نہ ہو. رزق مطلوب امامت کی نزولی نہ ہو. رزق مطلوب امامت کی نزولی نہ ہو. ہو دعا نور کی تاثیر بھی نوری نہ ہو. تاثیر بھی نوری نہ ہو. مانگے شبیر جو اکبر تو حصولی نہ ہو. مانگے قافیے بھی دیکھیے گا اور مصروں کو نبھانا بھی دیکھیے. مانگے شبیر جو اکبر تو حصولی نہ ہو. حرف معصوم میں اللہ کی انا ہوتی ہے. حرف معصوم میں, میں نے مصرع کہا ہے اور میں دلیل قائم کر رہا ہوں, حرف معصوم میں اللہ کی انا ہوتی ہے. یہی شبیر تھے, عید کا دن تھا. جاگیں جاگیں جاگیں, بچپنا تھا, عید کا دن تھا. اماں ہمارے جوڑے کہاں ہیں؟ مانگے نہیں تھے, دستک ہوئی. کون؟ خازن جنت. کیا کرنے آیا ہے؟ بی بی تیرے شہزادوں کے جوڑے لایا. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ کہتا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ کچھ چاہتے ہی نہیں, یہ بس وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حرف معصوم میں اللہ کی انا ہوتی ہے. حرف معصوم میں اللہ کی انا ہوتی ہے, اور جیسا سائل ہو وہی نہج عطا ہوتی ہے. آپ سلامت. جیسا سائل ہو, میں نے پہلے بتایا حرف معصوم میں اللہ کی انا ہوتی ہے, اور پھر جیسا سائل ہو وہی نہج عطا ہوتی ہے. کیسے عطا ہوئی مجھے نہیں پتا, میں نہیں بتا سکتا. میرے تصور سے بالا تر, میرے لفظوں کی وسعتوں سے بالا. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ماہ شعبان کی ایک صبح نورانی جاگی. جاگیں جاگیں جاگیں, کیونکہ ذکر ان کا ہے جو والقمر ہیں, ذکر ان کا ہے جو والشمس ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماہ شعبان کی ایک صبح نورانی جاگی. ماہ شعبان کی ایک صبح نورانی جاگی. صحن تطہیر میں احمد کی جوانی جاگی. صحن تطہیر میں احمد کی جوانی جاگی, اور کوچہ نور میں ایک نوری نشانی جاگی. کوچہ نور میں ایک نوری نشانی جاگی. جاگ یوسف تیرے سلطان کی کہانی جاگی. سلامت رہے, آباد و شاد رہے. آپ سلامت رہے. یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے. مولا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ. جاگ یوسف تیرے سلطان کی کہانی جاگی. اور تاب نظارہ تنزیل میں لاؤں کیسے. تاب
नज़ारे तंजील, नज़ारे वो नाजिल होने का लम्हा, उसे मैं आंखों से कैसे देखूं? ताबे नज़ारे तंजील, वो आसान मुझ में कहां? ताबे नज़ारे तंजील मैं लाऊं कैसे? कोबे बाबा राज़े कुरान को रोज़े कुरान को बाबा बाबा इंजील में लाऊं कैसे? जिए जिए जागे जागे जागे, राज़े कुरान को इंजील में लाऊं कैसे? बस इतना कह सकता हूं कि अल्लाह से कह दो तेरी तकदीर मदीने में है। अल्लाह से कह दो तेरी तकदीर, मदीने में है, अल्लाह से कह दो तेरी तकदीर मदीने में है, और तकदीर की तौकीर मदीने में है। ऐ तहय्युर, बाबा जो इस वक्त आपके अंदर है, हैरत, बाबा जो हैरत और परेशानी इस वक्त आपके चेहरों पे है कि बात कहां जाने लगी है, उसे कहते हैं तहय्युर। आपके चेहरों के इन तासुरात से बात करने लगा। ऐ तहय्युर, तेरी ततहीर बाबा बाबा मदीने में है। ऐ तहय्युर, तेरी ततहीर, ऐ तहय्युर, तेरी ततहीर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं, आपने उसमें यार के समझी नहीं बात। करम कमाल हो तो शेर चाहिए, क्या ही बात है, क्या ही बात ऐ तहय्युर, तेरी ततहीर बाबा मदीने में है, बाबा और हुस्ने तकमील की तशहीर मदीने में है। आहा सानिए हैदर सफदर को बताने जाओ, अच्छा वाह 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 ये अलम सामने है, वाह वाह। ये अलम की मौजूदगी में बात करने लगा हूं। सानिए हैदर सफदर को बताने जाओ, सानिए हजरत अहमद की है आमद, आओ। जिए 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 जिए, मेरा यकीन नहीं था कि लफ्ज यूं समझोगे। सानिए बाबा सानिए भाई क्या बात है।